نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، رکوع نمبر 8، آیات نمبر 58، 59، 60، 61، 62۔ وجاء اخوة یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، پھر داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، فعرفہم، پس یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ نہیں پہچان رہے تھے۔ ولما جہزہم بجہازہم، اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا سامان، قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، فرمایا تمہارا جو ایک باپ شریک بھائی ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، میرے پاس پھر کوئی غلہ نہیں جو میں تمہیں ناپ کر دوں، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے پاس مت آنا۔ قالوا سنراود عنہ آباہ، بھائیوں نے کہا، برادران یوسف نے، کہ ہم اس کے باپ سے اس کے بارے میں درخواست کریں گے، اپیل کریں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو کہا کہ ان کے جو پونجی ہے ان کے کجاؤں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، شاید اس کو پہچانے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھروں کے پاس پہنچے، لعلہم یرجعون، شاید وہ پھر واپس آ جائے۔ گزارش یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یوسف علیہ السلام مصر کا حکمران بنا اور مکمل اقتدار مقدر ہوا۔ اب مذکورہ آیتوں میں برادران یوسف کا غلہ لینے کے واسطے کنعان سے مصر آنے کا بیان ہے، اور ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اقتدار کے ابتدائی 7 سال خواب کی تعبیر کے مطابق خوشحالی کے سال تھے، اور اس کے بعد 7 سال مسلسل قحط سالی شروع ہوئی،
اور ملک مصر میں غلے کا وافر مقدار بھی ذخیرہ ہو چکا تھا، اور ملک مصر کے باشندوں کے پاس، رعایا کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ غلہ موجود تھا، چونکہ قحط عام تھی۔ مصر کے اطراف اکناف میں اور ادھر ادھر کے لوگ بھی مصر آنا شروع ہو گئے اور مصر آنے لگے، اور یوسف علیہ السلام ایک خاص اندازے کے مطابق غلہ فروخت فرماتے تھے۔ غلہ فروخت کرنا شروع کیا، اور ہر شخص کو ایک اونٹ کا جو بوجھ ہے وہ دیتے تھے، جس کے مقدار ایک وسق 60 صاع اوگے جس کو پشتو میں کہتے ہیں، جو موجودہ زمانے کے حساب سے تقریباً 5 من سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ اور اس کام کی نگرانی سیدنا یوسف علیہ السلام بذات خود فرماتے تھے۔ ارض کنعان جو فلسطین کا ایک حصہ ہے، جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آبائی وطن ہے، اور آج بھی خلیل شہر کے نام سے ایک پر رونق شہر ہے۔ اس شہر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام کے قبور اور مزارات بھی ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ ایک رحمدل شخصیت ہے اور خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار شخصیت ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو کہا کہ تم جاؤ مصر سے کچھ غلہ لے آؤ، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو حقیقی بھائی تھا بنیامین، اس کو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی تسلی اور خبرگیری کے لیے روک دیا۔ جب برادران یوسف مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے ایک عرصہ دراز گزرنے کے پیش نظر نہیں پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو۔ تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ سدی لکھا ہے کہ جب یہ 10 بھائی دربار پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان اور تسلی کے حوالے سے مزید سوالات ان سے کی، مزید تفتیش کی، اور پوچھا کہ آپ لوگ مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ لوگوں کی زبان بھی عبرانی ہے، تو آپ لوگ کیسے یہاں پہنچے ہیں؟ تو برادران یوسف نے کہا کہ ہم نے آپ کی تعریف سنی ہے کہ اسی وجہ سے ہم غلہ لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تفتیش کے دوران دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے کیسے تسلی ہوگی کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے کیا تسلی ہوگی کہ تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو؟ تو برادران یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، ہم ہرگز ایسے نہیں ہے، ہم تو اللہ کے رسول سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں ہے۔ اور پورے تحقیقات کے بعد یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہارے والد گرامی کے اور بھی کوئی اولاد ہے؟
تو برادران یوسف نے بتلایا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا، جو ہمارے والد گرامی کو زیادہ عزیز تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور اب ان کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر شاہی مہمانوں کی حیثیت سے ان کو ٹھہرایا اور قانون اور ضابطے کے مطابق غلہ بھی دیا۔ بھائیوں سے تمام تر تفصیلات اور تحقیقات معلوم کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ ایتونی بأخ لکم من ابیکم، جب تم دوبارہ آؤ گے تو اپنے ستیلے بھائی باپ شریک بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح پورا غلہ دیتا ہوں، مہمان نواز ہوں، مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، اور پھر ایک دھمکی بھی دی کہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اگر تم نے اپنے اس بھائی کو ساتھ نہیں لایا تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ اور دوسرا انتظام یہ کیا خفیہ طریقے سے کہ جو ان کے نقد تھی یا زیورات تھی ان کے سامان میں اسباب میں رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید ان کے پاس مزید نقد یا زیورات نہ ہو اور دوبارہ آنے میں دشواری ہو، تو وہ زیورات اور اس کے جو پونجی تھے وہ دوبارہ ان کے سامان میں واپس رکھ دی۔ اور دوسرا وجہ یہ تھی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، وہ جانتا ہے کہ مصر کے خزانہ کی امانت واپس کرنا ضروری ہے، تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر ان کی واپسی بھی یقینی ہوگی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی واپسی یقینی بنانے کے لیے، اپنے حقیقی بھائی کو واپس لانے کے لیے مکمل تدبیر اختیار کی اور انتظامات کی۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے جو ایک سمجھ لے کہ ایک حیرت انگیز بھی ہے، تعجب والی بات بھی ہے، کہ ایک طرف والد ماجد ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کی جدائی میں، اپنے نور نظر کی فراقت میں اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام خود بھی رسول ہے، والد گرامی سے طبعی محبت کے علاوہ والد کے حقوق سے بھی باخبر ہے، لیکن 40 سال طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرا والد ماجد جدائی کی وجہ سے بے چین ہے، بے سکون ہے، اور نہ یہ ضروری سمجھا کہ اپنی خیریت کی خبر کسی ذرائع سے والد ماجد تک پہنچا دے۔ خبر پہنچانا تو تب ممکن تھی کہ جب عزیز مصر کے گھر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس طرح جیل کی زندگی دنیا کو پتہ ہے کہ سب چیزوں کی خبریں وہاں پر پہنچتے ہیں، خط و کتابت بھی ہو سکتی ہے، پرانے زمانے سے ہو سکتی ہے، اور پھر جیل میں رہا ہوا تو ملک مصر کا حکمران بن گیا، اقتدار ہاتھ میں آ گیا، اس سے پہلے خود چل کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، کم از کم قاصد بھیج دیتے کہ والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہو جاتی۔ یہ تو ان کے لیے
ایک معمولی سی بات تھی کہ کسی کو بھیج دیتے، خط بھیج دیتے، اور یہ تو بہت آسان بھی تھا کہ کسی بھی مرحلے میں والد ماجد کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے، لیکن ان تمام تر حالات میں کہیں پر یہ منقول نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس اطلاع کا ارادہ بھی کیا ہو، ارادہ تک نہیں کیا ہے، اور خود کیا جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تھے تو کم از کم بھائیوں کو بتلا دیتے۔ یہ تمام تر حالات کسی ادنا انسان سے بھی متصور نہیں ہے، چاہیے کہ ایک اللہ کا پیغمبر رسول ایسا کرے تو یہ ایک شبہ ہے۔ اس تفصیلی سوال، یہ جو سوال تو بہت تفصیلی ہے لیکن جواب مختصر ہے۔ اس تفصیلی سوال کا جواب اہل علم نے تو بہت ساری دی ہے، لیکن دل کو جو لگنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت یوسف علیہ السلام کو اس اظہار سے روک دیا تھا۔ کوئی پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خود پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار۔ تفسیر قرطبی میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی سیدنا یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اپنے متعلق کوئی خبر مت دینا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے حکمتوں کا احاطہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے حکم اور احکامات میں کیا حکمت ہے، کیا علت ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں امتحان کی تکمیل تھی جو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لیا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ ابتلاء اور آزمائش ہے یہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل۔ ایک امتحان کی تکمیل تھی اور ایک دوسرا رفع درجات کی ترتیب تھی۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام پر بھی امتحانات ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اس کے بعد عالم انسانیت کا رہنما بن گیا۔ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو رفع درجات کی ترتیب بھی ہوتی ہے، اور تکمیل اور ترتیب کے لیے اللہ تعالی خود اسباب پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی انعامات اور احسانات سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ کے کاموں میں تو کوئی عمل دخل کر نہیں سکتا، اللہ پاک تو فعال لما یرید ہے، اور اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق مخلوق نے چلنا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔